میرے اپنے تمام پاکستان کے لوگوں سے، پی ٹی آئی کے ورکر سے، ٹائیگرز اور ٹائیگریسز سے، تمام لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ سب نے کل 9 نومبر کو ثوابی انٹرچینج پہ پہنچنا ہے اور آپ نے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ اگر میرے لیڈر عمران خان نے قربانی نہ دی ہوتی، اگر وہ پاکستان کے اوپر بلیو نہ کرتا تو دوسرے بگوڑے لیڈروں کی طرح میرا لیڈر خان صاحب بھی یہاں سے جا چکے ہوتے، لیکن نہیں، وہ پاکستان کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ آپ کے مستقبل کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ ناحق لوگوں کے لیے آواز بلند کرنے کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کے سب سے ہلالی پرچم کے اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ اسے ناحق بے گناہ جیل میں تقریباً 1.5 سال خان صاحب کو ہو گیا ہے۔ جو شخص پاکستان کے لیے نام روشن کر چکا ہے، جو پاکستان کو عزت دلوا چکا ہے، اس شخص کو بے گناہ یہاں پہ ایک جیل کی کال کوٹری میں رکھا ہوا ہے۔ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ اپنے بے گناہ لیڈر عمران خان کے لیے ہم آواز اٹھائیں اور ہم ثوابی پہنچیں۔ دوسرا، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں ہوتا، جو کہ 8 فروری کو بہت ظلم اور جبر کے باوجود بھی آپ لوگوں نے 200 سے زیادہ نشانات میں میرے لیڈر عمران خان کو اور اس کے نمائندوں کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا، اگر مینڈیٹ چوری نہ ہوتا، تو آج میرا لیڈر عمران خان دوبارہ اس ملک کا وزیر اعظم ہوتا اور ملک کا نام روشن کر رہا ہوتا۔ اس مینڈیٹ کی چوری کے لیے اور ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اگر آپ اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے تو آپ نے ضرور ثواب میں پہنچنا ہے۔ تیسرا، رول آف لا۔ میرا لیڈر عمران خان کا ایک ویژن ہے کہ پاکستان تبھی ترقی کر سکتا ہے جب سب کی عزت محفوظ ہو، تمام سب لوگوں کے لیے، امیر اور غریب کے لیے یکساں انصاف ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رول آف لا ملک میں اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے۔ 100 سال کی ایک بوڑھی خاتون اور 9 سال کی کسی کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے۔ نہ نوجوان محفوظ ہیں، نہ الیکٹڈ نمائندے محفوظ ہیں، نہ ہمارے ورکرز اور نہ ہماری ٹائیگریسز۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو خواتین جیل کے اندر ہیں، اتنا عرصہ ہو جاتا ہے بے گناہ جیل میں، لیکن ضمانت تک نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ میرے لیڈر عمران خان کی کال کے اوپر آپ ثوابی پہنچیں۔ میں وہاں پہ آپ کا انتظار کروں گی، اپنے لیڈر کے لیے، بے گناہ لوگوں کے لیے، مینڈیٹ کی واپسی کے لیے اور رول آف لا کے لیے پرامن جلسہ ہمارا حق بھی اور ہمارا فرض ہے کہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست جلسہ گاہ جو ہے نا یہ سجا ہوا ہے۔ یہاں کل انشاءاللہ تعالیٰ 1 بجے لوگ پہنچیں گے۔ میں اپنے تمام پاکستان سے اور خاص کر اپنے ضلع سوابی سے اور پھر پشاور کی جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 1 بجے کے لیے پہنچے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم نئے عزم سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے، اور سفر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ ہم نے اس ملک میں جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا اس مینڈیٹ کو واپسی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہو تو یہ پاکستان ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے۔ ہم سب کچھ کریں گے، اپنے لیڈر کے ساتھ ہم کڑے ہیں، کڑے تھے اور کڑے رہیں گے۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے تو وہ عمران خان کو جو ہے نا اس کے خلاف مختلف کیسز بنا کے، ورکرز کے خلاف جو ہے مختلف کیسز بنا کے اور ڈرا دھمکا کے ہمیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹائیں گے، ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم صرف اور صرف ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ہماری جدوجہد پرامن ہے، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں۔ ہم جدوجہد کریں گے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، لیکن کسی طور پر اپنی نعرے سے، اپنے موقف سے، اور جو ہمارا اس وقت سب سے اہم جو ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جو ملک میں قانون کی حکمرانی کو قائم و دائم رکھو۔ قانون سازی اپنے مقصد کے لیے ناجائز قانون سازی اور غلط قانون سازی اور زور و جبر سے قانون سازی ہم نہیں مانتے۔ اور تیسری کہ ملک میں جو ہمارا مینڈیٹ عوام نے ہمیں دیا تھا، ہمارے مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ ہم عہد وفا کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ میں سہیل افریدی اپن یہ عہد کرتا ہوں کہ میں عمران خان اور عمران خان کے آئین و قانون اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کا وفادار رہوں گا۔ میں یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ اس جدوجہد میں ہر قسم کے ظلم، ناانصافی، جبر اور بربریت
का डट कर मुकाबला करूंगा और अपने लीडर की तरह किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। हम सब अपने लीडर इमरान खान से ये भी अहद करते हैं कि हमें कोई भी अंदरूनी या बैरूनी साजिश हमारे मकसद से ना ही पीछे हटा सकती है और ना ही हमें किसी का खौफ है। हम ये भी अहद करते हैं कि जब भी हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की तरफ से फाइनल कॉल आई तो इंशाल्लाह कोई भी ताकत और रुकावट हमें अपने मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक